ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اب ہم کہہ سکتے ہیں، اور لال چوک کانسٹیٹوئنسی سے جو باقاعدہ طور پر انتخابات میں حصہ لیے ہوئے تھے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ سے، احسان پردیسی جی، سب سے پہلے بہت شکریہ اور مبارکباد ہے آپ کو۔ اچھا، آپ سے سوال رہے گا، کئی سارے لوگوں کے سوال ہے کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ نیشنل کانفرنس کے حق میں آیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کی جب بھی بات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں لوگ سوچتے تھے نیا فیز ہے، کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، مگر نیشنل کانفرنس جیتنی چاہیے کیونکہ عوام یہ کہہ رہی تھی کہ بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے واحد ایک ہی جماعت ہے، وہ نیشنل کانفرنس ہے۔ سو آپ کی کیسی اسٹریٹجی رہی ہے، کیسے دن رہے، کس طریقے سے کیمپین کی ہے؟ دیکھیے، جب الیکشن پہلا ضرور تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تجربہ کافی تھا جی، الیکشن پہلا اپنا تھا، لیکن اس سے پہلے کئی ایسی الیکشن جو ہم نے آئے ہیں، ہینڈل کیے ہیں، دیکھے ہیں، مینج کیے ہیں۔ سو ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا۔ اور جہاں تک بالخصوص لال چوک کانسٹیٹوئنسی کی بات ہے، پوسٹ ڈیلیمیٹیشن جو تھا کہ 3 سال لگاتار ہم نے حد سے زیادہ محنت اس پہ کی ہے۔ وہ میرے خیال سے کوئی علاقہ، کوئی حلقہ نہیں ہوگا جو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہو۔ سو جو گراؤنڈ لیول کا جو کام ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کا، ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا، وہ ہم نے کیا تھا۔ اس کا نتیجہ پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگروالہ صاحب ہمارے پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، تبھی ہم نے ایک میسو لیڈ یہاں سے لی تھی، اور جو اپوزیشن پارٹی کی ضمانت جو ہم نے ضبط کی تھی۔ بالکل۔ تو وہی کام تھا، وہی کاڈر تھا، وہی ٹیم تھا، وہی انچارج تھا جو تب تھا، وہ آج کینڈیڈیٹ تھا۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال رہے گا، جب آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی، آپ نے بہت گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، آپ زیادہ دکھاوا، زیادہ شو آف نہیں کرتے تھے، مگر لوگوں کے پاس جا کر ان کے مسئلہ و مسائل ضرور حل کرتے تھے۔ جب اتنی بڑی ذمہ داری نیشنل کانفرنس کی جانب سے آپ کے کندھوں پہ رکھی گئی، سو کیا دماغ میں آیا، کس طریقے سے سوچا، اور کیا کچھ دماغ میں تھا کہ کیسے اتنا سب مینج کر رہے ہیں کیونکہ کمپٹیشن ٹف تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ایک لال چوک کانسٹیٹوئنسی کی بات، ڈسٹرکٹ سری نگر میں 8 کانسٹیٹوئنسی میں مجھے لگتا ہے جو سب سے ڈیفیکلٹ کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ لال چوک کانسٹیٹوئنسی بالکل بالکل۔ اس لیے بھی یہ دس از اے ویری اسکیٹرڈ کانسٹیٹوئنسی۔ اس کا ایک ایریا کہیں اور سے ہے، ایک ایریا کہیں اور سے ہے، ایک ایریا کہیں ڈیلیمیٹیشن کے، کہاں کھڑمو، کہاں بٹمالو، کہاں کرار نگر، کہاں آپ کا گنگبو، کہاں برزولا، کہاں لجن۔ تو یہ مطلب کافی اسکیٹرڈ تھا۔ انیشلی I took it up as a challenge. انیشلی لگ رہا تھا کہ چیلنج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کاڈر کا ساتھ تھا، تنظیم کا ساتھ تھا، قیادت کا ساتھ تھا، اور اپنی محنت بھی تھی۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو کامیابی سے نوازا ہے۔ تو محنت تو کافی لگی ہے، محنت کی بھی ہے فیلڈ میں، تو اسی کا سنا ہے آپ رات کو دیر تک لوگوں سے ملتے تھے اور باقاعدہ طور پر لوگوں کی پریشانیاں سنتے تھے، حالانکہ آپ نے ووٹ زیادہ نہیں مانگے، بٹ لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کی ایک جو ہے بات سامنے رکھی ہے۔ تو کیسے رہا سب؟ بالکل، جب ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی اپنے پرسنل کنٹیکٹس ہے، پرسنل اپروچ ہے، جتنے لوگوں کے معاملات جو تھے، لوکل ایشوز تھے، میں نے ٹرائی کی کہ جتنا میں یہ ان کا معاملے ازالہ کر سکوں، ہم نے کیا۔ اگر کوئی معاملہ حل نہیں بھی ہوا، لیکن کوشش ہم نے کی، سنوائی ہم نے کی۔ ان کو لگا کہ نہیں، ایٹ لیسٹ کوئی سننے والا ہے، یہاں کوئی آنے والا ہے، کوئی چہرہ ہے جو یہاں بار بار آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ایک روٹین رہتی ہے کہ جی کینڈیڈیٹ جب آتا ہے تب آتا ہے جب مینڈیٹ ملتا ہے۔ بالکل۔ پارٹی کی طرف سے ہم انچارج تھے، اور انچارج کا مطلب ٹھیک ہے، وہ انچارج ہی چلاتا ہے کانسٹیٹوئنسی کو، بٹ یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ جو انچارج ہے اس کو مینڈیٹ بھی دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے جب کام کیا، ہم نے یہ سمجھ کے کام کیا کہ جب کل الیکشن لڑنے کا وقت ہو، چاہے میں ہوں، کوئی اور ہو، اس کو زیادہ محنت کرنے کی لال چوک کانسٹیٹوئنسی میں ضرورت نہ پڑے۔ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے بیسیکلی اس پہ ہم نے کافی کام کیا، کافی فوکس کیا۔ میسو جوائننگس ہوگی ہمارے ساتھ، کافی سارا جو یوتھ تھا جس نے ہماری لال چوک کانسٹیٹوئنسی میں ہم کو جوائن کیا۔ تو جو فیملی ہماری تھی کافی بڑھ گئی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم ہر ایک مقابلے کے لیے تیار تھے۔ آپ کو وشواس تھا، یعنی کہ اندازہ تھا کہ آپ اتنے مارجن سے جیتیں گے؟ ایبسلیوٹلی، میں نے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہر ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے،
तो वोटिंग डे के बाद हर एक कैंडिडेट जो है अपने पोलिंग एजेंट्स को जो अपना कार्डर होता है उनको बुलाता है कि किस पोलिंग बूथ में क्या मामला थे. सो आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी मार्जिन. इन फैक्ट वी आर थॉट कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वोटिंग परसेंटेज 45,000 से 50,000 के बीच में होती. तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि इनका एड्रेस तो वैसे भी हाथ नहीं आया, वैसे उनका पता भी नहीं चलता कि मैदान आपने कभी कंपटीशन नहीं समझा? नहीं, कॉम्पिटिशन मैंने समझा. आई नेवर टुक एनीथिंग लाइटली. कॉम्पिटिशन मैंने समझा क्योंकि जब आपके खिलाफ कोई भी इंसान एक फॉर्म भरता है, एक कैंडिडेट खड़ा होता है, इट इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिशन. तो कॉम्पिटिशन था, लेकिन मुझे पता था कि तंजीमी लेवल पे, सियासी लेवल पे हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर है. ओवरऑल बात करेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद का निशाना कसते थे और कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता नहीं मिलेगा और जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कबल का फूल खिलेगा? अब मुझे लगता है कि अब हमारा पता तो मिल गया, अब उनका पता करना मुश्किल है कि वो कहाँ पर है. अच्छा. एक नरेटिव बिल्डिंग जो यहाँ पे बीजेपी ने पिछले 3-4 साल से की, जो नरेटिव बिल्डिंग ऐसे थी कि एक फेक लीडर्स क्रिएट किए यहाँ, जो ऐसे लीडर्स थे जिनको अवाम ने नहीं बनाया था. वो ऐसे लीडर्स थे जो दिल्ली ने फैसला किया कि आज कल से ये बंदा जो है इसका सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा होगा, अकोमोडेशन का सिस्टम ये होगा, एक्सेस देके विल क्रिएट हिम एज लीडर. लेकिन लीडर ऐसे बंदा नहीं कोई. ये फेक नैरेटिव काफी देर तक यहाँ पे चला, जिसमें डल के किनारे भी आपने देखे होंगे बड़े सारे इंटरव्यू हुआ करते थे. और दिल्ली का नैरेटिव चलाने वाले जो लोग थे वो उस इंटरव्यू में शामिल होते थे. फिर ये कहते थे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे कोई साख नहीं है एंड पीपल आर लुकिंग फॉर द न्यू लीडरशिप. तो लेकिन अवाम ने आज जवाब दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है लोगों का, जिसपे आज भी कल भी भरोसा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी भरोसा है. कौन कौन सी चीज लालचों के लिए आप सबसे पहले करना चाहेंगे? ये सबका सवाल होगा. सो कैसे देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक्सरियत से जीते हैं आप. देखिए, ये जहां तक लालचो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, दिस इज अ रिलेटिवली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स. बिल्कुल. एक तो अपना इलाका है, दूसरा एक ये कमर्शियल हब भी है. एक मेजर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी है वो लालचो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, मेन टाउन. सो जो ट्रेडर्स है हमारे, जिनका इकोनॉमिक स्टेक जो है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी अ ब्रिज बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट. जो जहां तक बाकी लोकल इश्यूज की बात है, तो हमने इतना माशाल्लाह एक्सटेंसिवली इतना कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैवल किया कि आई एम वेरी वेल वर्स्ड कि कहाँ पे क्या क्या इशू है. मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने के लिए कि कहाँ पे क्या मामला है, कहाँ पे इनको इशू कर रहा है, क्योंकि मुझे पहले ही पता है. इतना ट्रैवल किया है, लोगों से मुलाकात की है, लोगों के साथ बैठे हैं हलकों में, महलों में, ग्राउंड लेवल पे. तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या क्या तकलीफें हैं, जिनका इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी कोशिश होगी कि वो मसले हम हल करें. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. एहसान परदेसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे. आपको बता दूं, जितने भी लाइव नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि आप कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जान आई है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी अच्छे हों और बेहतर से बेहतर काम लोगों के लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में हो. और फिलहाल के तौर पर एहसान परदेसी ने जो जीत दर्ज की है, छोटे मार्जिन से नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जो है इन्होंने जीत दर्ज की है. देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ.